قرآن آپ کو بشارت دے رہا ہے. قرآن کیا بشارت دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ فقراء کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو نشاط ثانیہ کا دور ہے، یہ غلب اسلام. یہ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو غلب اسلام بتانا، یہ چھوڑ دو تغزل ہند کی بات کرنا، یہ چھوڑ دو اسلام کی نشاط ثانیہ میں غلب اسلام کی بات کرنا. یہ مذاق بنا کے رکھے ہوئے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا، یہ مذاق اڑا اللہ کے نظام کا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے جس کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، فسجدو. اب سجدہ کس طرح ہوگا؟ اب سجدہ کس طرح ہوگا؟ للہیت کے لیے سجدہ ہوگا، فرقے کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، سیاست کے لیے سجدہ نہیں ہوگا، کسی ذات کے لیے سجدہ نہیں ہوگا. وہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض جو ہے، وہ زمین اور آسمان کا جو رب ہے اس کے لیے سجدہ ہوگا. پھر انسان کیا بنے گا؟ عابدو، اس کی بندگی میں آئے گا. اب سجدے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب و دختران ملت تھوڑا سا فرقوں کی تعصب سے اس پٹی کو کھول کے ذرا دیکھیے. ایس پوری زمین اور مسلمان کے لیے مسلح نہیں کر دی گئی؟ تمام زمین لہو الارض مسلح. تو پھر جب سب زمین مسلح کر دی کہ زمین پاک ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھ لینے کے لیے پاک چادر کو بچھاتے ہیں، جانماز کو زمین پر بچھاتے ہیں. کیوں بچھاتے ہیں؟ کہ ہم جو سجدہ جہاں پر کر رہے ہیں وہ جگہ ہماری نسبت سے پاک ہو، تاکہ وہ صاف ہو، وہ جو اس پہ ذرا کوئی غلاظت نہ ہو. تو جب زمین پہ غلاظت کفر کی، جب زمین پہ غلاظت کفر کے فتووں کی، جب زمین پہ غلاظت کفر کے نظام کی، جب زمین پہ غلاظت ہے بت پرستوں کی، ہر نبی نے آ کے تو وحدانیت کو قائم کیا. جب زمین پہ غلاظت ہے، ان غلاظتوں کو صاف کرنے کا نام کیا ہے؟ یہی انقلاب ہے، یہی روحانیت ہے. اس غلاظتوں سے زمین کو صاف کرنا ہے، تو اس غلاظتوں سے زمین کو صاف کرنے کے لیے قرآن کی طرف آنا ہو. پھر آپ اس کے بندے بنیں گے، فَإِنِّي عَابِدُونِ بنیں گے. پھر حاضر صراط المستقیم ہے، پھر آپ کو سیدھا راستہ دکھایا جائے. تو اللہ کے بندگی کی طرف